اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خشیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں خدا کی محبت ہوگی وہیں اللہ کی خشیت ہوگی۔ اللہ کی محبت کی نشانی اللہ کی خشیت ہے۔ آج ہم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں خشیت کہاں ہے؟ محبت کی نشانی علامت خشیت ہے، خشیت الہی ہے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی خشیت سے، خوف سے رونے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے برابر، اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل لگتا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اندازہ فرمائیں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں رونے کو کتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہم وزن سونا خیرات کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ایک آنسو اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سے خوف کرنے والے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے نیکی کرنے پر اسی کی مثل 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرنے پر 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خدا کے خوف کی بنیاد پر 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، گناہ کو ترک کرتا ہے تو گناہ کے ترک کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، خدا کی دوستی کی بشارت دی گئی ہے۔ آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ جو جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور پوری کائنات میں، اللہ کی کائنات میں خدا سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے، خدا سے سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ذات آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا و مولا، خاتم النبیین، قائد المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے وہ ڈرے جو گناہ کرتا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے وہ ڈرے جو اللہ سے محبت کرتا ہو۔ پہلے تو اللہ سے کس تصور سے ڈرنا چاہیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں انسان تو سانپ سے بھی ڈرتا ہے، انسان تو دشمن سے بھی ڈرتا ہے، تو اللہ سے ڈر اور خوف کا مطلب کیا ہے؟ انسان سانپ سے بھی ڈرتا، دشمن سے بھی ڈرتا، اور انسان اپنے باپ سے بھی ڈرتا۔ کیا فرق ہے؟ سانپ سے ڈرنے میں اور باپ سے ڈرنے میں کیا فرق ہے؟ سانپ کے ایذا پہنچانے کا اور اس کے موذی ہونے کا انسان کو یقین ہے، اس لیے وہ سانپ سے ڈرتا ہے۔ دشمن کے ایذا پہنچانے کا اور اس کے موذی ہونے کا انسان کو یقین ہے، اس لیے دشمن سے ڈرتا ہے۔ لیکن باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ باپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس سے پیار ہے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا قبلہ و کعبہ ناراض ہو جائے۔ بلا تمثیل وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو ماؤں کی حد ہی نہیں رکھتا، اس کی وجہ یہ ہے جب اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر اس کی محبتوں کو حد میں کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ جہاں ساری حدیں ختم ہو جائیں اس کی محبتیں ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ہم اللہ رب العزت سے کیوں ڈرے؟
اللہ سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ یار ناراض ہو جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ہزاروں عذاب کی تکلیفیں ایک طرف ہے، لیکن اصل میں یار کی ناراضگی کی تکلیف ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے، اللہ نے جن کو عذاب سے محفوظ کر لیا ہے، وہ لوگ کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ جن کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا وہ کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ اس لیے کہ کہیں یار ناراض نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، ایک مقام پر چند اصحاب نے شادی کے حوالے سے، وظیفہ زوجیت کے حوالے سے، گوشت کھانے کے حوالے سے، چربی کھانے کے حوالے سے، اچھے کپڑے پہننے کے حوالے سے جب یہ کہہ دیا ہم یہ ساری لذتوں سے دور ہو کر کے جو ہے وہ رہبانیت کی زندگی گزاریں گے، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس سے رسول اللہ کے دل کی خشیت اور خوف کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ آقا ارشاد فرماتے ایک مقام پر میں سب سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اور جس کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف اور خشیت کرے گا۔ ایک مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہیں، تو جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کی خشیت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا عالم کون ہے؟ بلکہ اللہ اکبر، کائنات میں کسی کی سند کسی ادارے سے ملتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی علم کی سند کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا، جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آدم کو اتنا سکھایا کہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو جانے آدم کو کتنا سکھایا ہوگا۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دوسرے مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ سکھانے والا سکھانے میں بے مثال ہے، اور سیکھنے والا سیکھنے میں بے مثال ہے۔ شاگرد اگر بدھو ہو تو باصلاحیت استاد اچھے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ قابل بنا دیتا ہے ناقابل کو، لیکن اگر شاگرد بھی لائق ہو اور استاد بھی لائق ہو تو پھر سیکھنے سکھانے کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بلا تمثیل سکھانے والا اللہ احد ہو اور سیکھنے والا خاتم النبیین ہو تو پھر اس کے بعد علوم کا عالم کیا ہو۔ بلکہ ان کے علم کی بات آئیے تو عرض کریں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لوگوں سے فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو پوچھو پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے ہے؟ توجہ ہے، آپ کو اتنا علم کہاں سے ہے؟ مولا مشکل کشا باب مدینۃ العلم سید السادات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب حضور کو ظاہری آخری غسل دیا تو پلکوں پہ، بھووں پہ اور ناف میں جو پانی بچ گیا تھا اسے کپڑے سے خشک کرنے کی بجائے میں نے اپنی زبان سے چوس لیا۔ بدن رسول کا پانی چوسنے کی برکت ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں تم مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ فرمایا تم زمین کے جتنے رستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمان کے
تو جو جتنا زیادہ علم والا ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، اب سنو حضور کی خشیت کو. جو میرا اصل عنوان آج کی اس محفل کے حوالے سے مجھے حکم ہے، اللہ کے رسول کی خشیت اور خوف خدا کی کیا کیفیت تھی، اس کا کچھ مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ام المومنین اما عائشہ پاک ارشاد فرماتی، سنیے کون مجرم گنہگار سیاہکار بدکار تو کہے لگائیں، اور جو سید المعصومین ہو اس کی خشیت ربانی اور خوف الہی کا عالم کیا ہے. فرماتی ہے جب کبھی آسمان پر گڑگڑاہٹ سنتے، آسمان پر جب کبھی گڑگڑاہٹ سنتے یعنی بادلوں کے گرجنے کی آواز سنتے، تو اللہ کے رسول اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنے بے چین ہو جاتے کہ کمرے میں چلنے لگتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا بادل کے گرجنے کی آواز سے. آقا نے فرمایا حضرت ہود کی قوم پر جو عذاب آیا میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ میری امت پر وہ عذاب نازل نہ فرما. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ایک مرتبہ سورج گہن کی نماز کے وقت اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے رسول پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے ہچکیاں بن گئی، روتے روتے ہچکیاں بن گئی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک تم ان کے درمیان میں ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور ان جیسے نوجوان کچھ اصحاب حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں امی جان اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کوئی عجیب سی بات بتائیں، کوئی عجیب سی بات اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں. ام المومنین فرماتی ہے ان کی ہر بات ہی نرالی تھی. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے.